السلام علیکم، میں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل بکھیر نیٹ ورک۔ اس وقت میرے ساتھ ایف بی آر کے سرگودہ کمشنر موجود ہیں عظمت حیات صاحب۔ انہوں نے آج یہاں پر میڈیا سے گفتگو کی ہے، انجمن تاجران سے گفتگو کی ہے، اور انہوں نے ان لوگوں کے لیے بہت سخت قسم کے اعلانات کا اظہار کیا ہے کہ جو لوگ ٹیکس جمع نہیں کرواتے ہیں، ٹیکس جمع کروانے کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے اور کتنے اماؤنٹ کا کتنا زیادہ ٹیکس ہوگا۔ یہ تھوڑی سی معلومات ہم ان سے بیسک انفارمیشن لیتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو ابھی تک ٹیکس جمع نہیں کروا رہے ہیں، جن کا موڈ نہیں ہے ٹیکس جمع کروانے کا، وہ جان لیں گے پھر ان کو سزائیں کیسی کیسی ملیں گی۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ بکھیر نیٹ ورک کو ٹائم دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو تھوڑا سا یہ بتا دیں گے جو لوگ ٹیکس جمع نہیں کرواتے ہیں اب ان کے لیے قانون کتنا زیادہ سخت ہو گیا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ یہاں میں کوئی بھی بات شروع کرنے سے پہلے یہ عرض کروں کہ ہم نے کوئی سخت اقدامات آپ کا آن اے لائٹر نوٹ نہیں اعلان کیا۔ ہم نے صرف اور صرف لوگوں کو جو ان کا قومی فریضہ ہے، جو قومی ادائیگی جو کہ ٹیکس کی شکل میں ہے، اس کے بارے میں یہ ایک آگاہی سیمینار ہے کہ یہ ان کا قومی فریضہ ہے کہ 30 ستمبر 2022 حکومت پاکستان فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے گوشوارہ برائے مالی سال 22-23 کی تاریخ رکھی ہے، جو کہ حتمی تاریخ ہے، وہ بر وقت، کیونکہ ہماری ایک سائیکی بن چکی ہے کہ ہم ہر کام میں آخری تاریخ کی طرف جاتے ہیں، بھلے وہ بجلی کے بل کی ادائیگی ہو، گیس ہو یا مسلینیس اور کوئی بھی ہمارے ذمہ ضروری کام ہو، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آخری تاریخ تک جائیں یا اس میں ایکسٹینشن ہو۔ تو آپ کے توسط سے یہ بتانا ضروری ہے کہ ایکسٹینشن نہیں ہوگی، یہ حتمی تاریخ ہے، اور جو بھی جس کے ذمہ جو واجب الادا ٹیکس ہے، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب ریاست جو بھی نان کمپلائنٹ ہیں ان کا بوجھ مزید نہیں سہا سکتی، کیونکہ جو ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ ڈیولپ کنٹریز کے مقابلے میں شرمناک حد تک کم ہے۔ اس کو بڑھانے کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ تمام صاحب ثروت حضرات اپنے ٹیکس ادائیگی کو بر وقت اور ٹائملی یقینی بنائیں، جو کہ 30 ستمبر 2022 ہے۔ اور پھر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس وقت حکومت پاکستان ایک ناگہانی آفت کا شکار ہے، جو کہ سیلاب کی شکل میں انپریسیڈنٹڈ اس کا والیوم ہے۔ ریاست کتنے وسائل نہیں ہے کہ ریاست پسے ہوئے طبقے کو اٹھائے، ان کی مدد کرے، وہ صاحب ثروت اور جو نان کمپلائنٹ لوگ ہیں۔ یا میں یہ ضرور عرض کرتا چلوں کہ جیسے آپ نے سخت کا ذکر کیا کہ ایف بی آر کے ڈیٹا بینک میں تمام معلومات جو بھی ٹیکسیبل ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ابھی تک انڈاکومنٹڈ ہیں، وہ ایف بی آر کے ڈیٹا بیس میں موجود ہیں، یعنی جو بھی موویبل اموویبل ایکٹیویٹی بزنس ایکٹیویٹی ہوئی ہے لیکن انہوں نے اپنا ٹیکس ادا نہیں کیا، تو وہ اب ظاہر ہے کہ 30 ستمبر تک اس کی عدم ادائیگی کی شکل میں ایک تو افسران 40,000 کی پینلٹی جو کہ قانون میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ نوٹسز میں ان پہ ان سے سوال بھی پوچھا جائے گا کہ مہربانی کریں، آپ نے اگر فورن ٹریول کیا ہے، بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، آپ کسی کلب کے ممبر ہیں، آپ ڈیبٹ کریڈٹ ویزا کارڈ یوز کرتے ہیں، دین اس کے علاوہ آپ کی ڈومیسٹک ٹریولنگ ہے، یہ آپ کا لائف سٹائل ہے، تو لائف سٹائل کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ٹیکس ہے وہ کمنزریٹ نہیں کر رہا۔ آپ مہربانی کریں، آپ ایک بیلنس کریٹ کریں اپنے لائف سٹائل کے مطابق، جو جائز ٹیکس ہے مہربانی کریں آپ اس کی ادائیگی کو یقینی بنائیں۔ سر، آپ کا یہ جو میسیج ہے، پازیٹیو میسیج ہے کہ ریاست کو بچانے کے لیے ٹیکس ہر بندہ پے کرے، اس کو لوگوں تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ بکھیر نیٹ ورک دیکھنے والوں سے یہ ریکویسٹ بھی کرے گا کہ مشکل وقت ہے پاکستان کے اوپر، سیلاب کی تباہ کاریاں عروج پر ہیں، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب ہم سب نے سچا پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے اپنے حصے کا ٹیکس ہر صورت ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا محترم اشرف صاحب کا، انہوں نے نہایت خوبصورت خیالات کا اظہار کیا۔ میرے نہایت پیارے اور محترم کولیگ معاذ خالد صاحب، مجھے محترم انتظار صاحب نظر آ رہے ہیں، ان کی تشریف آوری کا شکریہ۔ آپ سب دوست، احباب، بزنس مین، میرے تاجر حضرات اور جو مختلف تنظیمی ادارے یا جو بھی انجمنیں ہیں ان کے نمائندگان، آپ سب کا نہایت ادب کے ساتھ بہت شکریہ کہ آپ سب لوگوں نے اپنی گناہوں مصروفیات میں سے ٹائم نکالا اور ہماری بات سننے کے لیے آئے۔ اور میں یہ یہاں ضرور بتاتا چلوں کہ بنیادی طور پہ یہ بات ہماری نہیں ہے، یہ بات میری، آپ کی، ہم سب کی۔ اگر ہم یہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کی بات کریں گے تو وہ آپ کی بھی بات ہے، میری بات ہے، وہ ہماری بات ہے، تو آج ہم بیسیکلی بنیادی طور پہ پاکستان کی بات کریں گے۔ اور بغیر کسی تعامل کے آگے بڑھنے سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا اپنے نہایت محنتی اور
ہونہار افسر عثمان اور ان کی ساری ٹیم کا اتنا اچھا فنکشن آرگنائز کرنے پہ وہ واقعی ماشاءاللہ یہ ان کی پوری ٹیم لائق التحسین ہے، اور جتنی بھی اپریسیشن ہے وہ سب اس کے حقدار ہیں۔ اچھا، اب آپ کو عثمان صاحب نے بجا طور پہ اختصار کے ساتھ بتایا کہ جو ریٹرنز فائلنگ میں ہم بنیادی غلطیاں کرتے ہیں وہ کیا ہیں۔ اچھا، اب میں اس کا جو دوسرا پہلو رہ گیا ہے وہ مختصراً عرض کرتا چلوں، اور دو میرے ماشاءاللہ کافی یہاں پہ بڑے ہونہار، محنتی اور لا نوئنگ میرے کولیگ، ایکس کولیگ، میرے محترم اور پیارے بھائی موجود ہیں۔ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی تو یقیناً وہ اس میں سوال و جواب کے سیشن میں مزید اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ ٹیکس گوشوارہ فائل کرنا کن کن حضرات کو ٹیکس گوشوارہ فائل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو جو بھی پبلک اینڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں انہیں اپنے مالی سال یعنی کہ 30 جون 2022 اور 23 کے لیے اپنا گوشوارہ فائل کرنا 30 ستمبر تک لازماً ہے۔ 30 ستمبر جو کہ ایف بی آر نے تاریخ مقرر کی ہے، حتمی تاریخ ہے۔ میں آگے جو رانا صاحب نے ابھی جو اشرف صاحب نے ارشاد فرمایا اس پہ بھی ہم ابھی بات کرتے ہیں۔ دین جنہوں نے نیشنل رجسٹریشن نمبر حاصل کر لی ہے، یعنی جنہوں نے این ٹی این نمبر حاصل کر لی ہے، انہیں بھی اپنا گوشوارہ فائل کرنا لازم ہے ان پہ بھی۔ نمبر 3 جو 1000 سی سی یا اس سے بڑی گاڑی کے مالک ہیں ان پہ اپنا گوشوارہ فائل کرنا لازم ہے۔ اسی طرح جو 500 گز مربع اراضی کے جو ان کی ملکیتی مکان ہے، اگر اس کے وہ مالک ہیں تو انہوں نے بھی اپنا گوشوارہ لازماً فائل کرنا ہے۔ آگے چلیں تو جو حضرات جن کو سسٹم جنریٹڈ نوٹسز موصول ہوئے ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی طرف سے گوشوارہ فائل کرنے کے لیے، انہیں بھی اپنا گوشوارہ لازماً فائل کرنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جن حضرات کو یا جن آرگنائزیشنز کو افسران کی طرف سے نوٹسز جاری ہو چکے ہیں ان پہ بھی لازم ہے کہ وہ برائے مالی سال 2022-23 کا گوشوارہ 30 ستمبر 2022 تک اپنا وہ بھی فائل کریں۔ آگے جو حضرات یا جو این پی اوز ہیں، نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں، وہ بھی ایف بی آر کے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے جو بھی مروجہ قوانین ہیں اس کے تحت ان پہ بھی اپنا گوشوارہ فائل کرنا لازمی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر گوشوارہ فائل کرنا لازمی ہے، یعنی گوشوارہ فائل کرنے والے کو عرف عام میں کیا کہتے ہیں؟ فائلر کہتے ہیں۔ جو نہیں فائل کرتا اسے نان فائلر کہتے ہیں، اور اگر اجازت دیں تو میں لفظ استعمال کروں کہ مہذب دنیا میں اسے ٹیکس چور کہتے ہیں۔ یہ لفظ تھوڑا غیر پارلیمانی ہے، لیکن چونکہ آج کل آپ بھی پڑھ رہے ہوں گے اخباروں، رسالوں، میگزین، جرائد میں استعمال ہو رہا ہے، پوری مہذب دنیا میں لفظ اس کو نان فائلر ہمارے یہاں ہے، ادروائز اس کو مطلب ٹیکس چوری، ٹیکس فراڈ کے ذمہ میں آتا ہے۔ اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب سے یہ فیٹف یعنی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یہ نافذ العمل ہوا ہے، فیٹف سے اب لوگ میرے اپنا معزز دوست احباب بھائی اور مجھے چند اسٹوڈنٹس بھی نظر آ رہے ہیں، وہ ضرور واقف ہوں گے کہ وہ بنیادی طور پہ ایک فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے وہ پوری دنیا میں وائٹ کالر کرائم کی مانیٹرنگ کے لیے ایک ادارہ وجود میں آیا ہے کہ بھائی اگر آپ نے فائنینشیل ٹرانزیکشنز کرنی ہیں بوتھ ان لینڈ اینڈ ابراڈ، تو اس کے کچھ مروجہ قانون ہونے چاہیے، قانون بنائیں اور اس کی ایس او پیز ہو، ان سے ایس او پیز سے باہر کوئی چیز ہو تو اس کی سزا ہے، اور اسی لیے ٹرم یہ جو ٹیکس فراڈ یا ٹیکس چور یا جس کو ہم نان فائلر کہتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر دوسری بات کی جائے کہ فائلر کو فوائد کیا ہیں اور نان فائلر بننا، اور مطلب فائلر بننے کے آپ کو فوائد کیا ہیں اور
نان فائلر اگر ہوں، جو کہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جی نہیں فائل کرتے، کوئی بات نہیں ہے، دیکھتے ہیں کہ مطلب کیا ہوتا ہے، یا جو فائل کر رہے ہیں ان کو کیا فائدے ہیں، تو ہم نہیں فائل کریں گے تو کیا اس میں مطلب کیا ہو جائے گا۔ اب میں نہایت اختصار کے ساتھ عرض کروں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو فائلر اور نان فائلر کی ود ہولڈنگ ریجیم جو ڈیڈکشن ایٹ سورس ہوتی ہے، اس کے غالباً پہلے 64 یا سم تھنگ سیکشنز تھے، وہ جو سارے کے سارے نافذ العمل ہیں اس کو کم کر کے اب 46 یا اب ہم فیڈرل بورڈ آف ریونیو 26 یا 28 پہ لا رہا ہے۔ ان تمام میں جو فائلر ہے، فائلر اور نان فائلر کے درمیان جو ٹیکس ریٹس ہیں وہ 100% کا ڈفرنٹ ہے، 100% کا ڈفرنس ہے۔ اچھا کیسے ڈفرنس ہے جناب؟ نمبر 1، اب اگر پراپرٹی ہے، پراپرٹی جیسے 236C یا کے چلے، یہ جو کونوٹیشن ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو نکال دیتے ہیں کہ خریدار ہے یا جو مطلب پراپرٹی سیل کر رہا ہے، جو بیچ رہا ہے۔ اب اگر جو خریدار ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اس کے لیے اس وقت اگر ریٹ 2% ہے، تو جو بیچنے والا ہے جو سیلر ہے، اگر اس کے لیے پہلے ریٹ 4% تھا تو اب انہوں نے بڑھا کے 7% کر دیا ہے۔ گاڑیاں ماشاءاللہ موویبل، یہ تو چلیں مطلب پراپرٹی ہوگی آپ کی انموویبل پراپرٹی ہوگی، اب گاڑیاں خریدتے ہیں، گاڑیاں آپ کی موویبل پراپرٹی، گاڑی آپ کی موویبل پراپرٹی ہے۔ اب سر جو چھوٹی گاڑی ہے، چلیں اس کا جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، مثال کے طور پہ آپ چھوٹی گاڑی لیتے ہیں جی 25,000 ہے، 50,000 ہے، 75,000 ہے، یہ میں فائلر کے لیے عرض کر رہا ہوں، یا 1,50,000 اگر فائلر کے لیے ہے تو پہلے پھر ڈبل کیا بنا، ڈبل تو 3 لاکھ بنا، یعنی فائلر اگر 1,50,000 دے رہا ہے تو نان فائلر 3 لاکھ دے رہا تھا، اب انہوں نے 3 گنا بڑھا کے سرکار نے 4.5 لاکھ کر دیا ہے۔ اب اگر 4.5 لاکھ، اب سرکار کی اس میں بتائیں، سرکار کی اس میں آپ کو منشا کیا نظر آ رہی ہے ان تمام باتوں میں کہ ریٹ جو پہلے 100% کا ڈفرنس تھا اب وہ 300% کی طرف جا رہے ہیں، ان سرٹن کیسز وہ 500-700% اوپر جا رہے ہیں کہ سرکار سر روڈ بریکر کریٹ کر رہی ہے، روڈ بریکر لگا رہی ہے کہ قدم قدم پہ روکا جائے، نان فائلنگ کو اسٹرکٹلی اسٹرنجنٹلی ڈسکریج کیا جائے کہ نان فائلنگ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ اچھا اب کیوں نہیں ہے، میں اس کی مثال آپ کو اپنے طور پہ دیتا ہوں۔ اب میرا ٹیکس جو مجھے مطلب ماہانہ تنخواہ حکومت پاکستان دیتی ہے، وہ اس میں سے میرا ٹیکس ڈیڈکشن ایٹ سورس پہلے کٹ جاتا ہے، یعنی سرکار میرا ٹیکس کاٹ کے مجھے جو مطلب تنخواہ ہے، یعنی میں جس بھی سلیب میں فال کر رہا ہوں، جتنی بھی میری سیلری ہے اس کے مطابق انہوں نے جو بھی 3-4-5 سلیب بنائے ہیں، میرا وہ ٹیکس کاٹ میرے بشمول میرے کولیگ جو بھی ملازمت کر رہے ہیں، جو بھی میرے یہ کولیگ دوست احباب بھائی کھڑے ہیں، سب کا ٹیکس کٹ کے ان کو سیلری مل رہی ہے۔ اب اگر ان کو ٹیکس کاٹ کے سیلری مل رہی ہے تو میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ آپ کے گوش گزار یہ عرض کروں گا کہ جو وکلا حضرات ہیں یا میرے جو کولیگ جو یقیناً مجھ سے قانون بہتر جانتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ جو میرا ٹیکس سالانہ بنتا ہے اس وقت 23-24 سال حکومت پاکستان کی خدمت کرتے ہوئے مجھے مطلب اتنی میری سروس لینتھ آف سروس ہو گئی ہے، وہ یقین مانے کسی بھی بڑے کاروباری جو بزنس مین ہیں یا بزنس ہیں ان سے محال زیادہ بنتا ہے۔ اب یہ مجھے پسند ہو یا نہ پسند ہو، وہ ڈیڈکشن ایٹ سورس ہے، وہ سرکار نے کاٹ کے مجھے تنخواہ دینی ہے، مطلب اس میں میری پسند ناپسند شامل نہیں ہے، لیکن آپ کی پسند شامل ہے۔ اچھا کیسے شامل ہے سر؟ وہ اس لیے شامل ہے کہ آپ کے لیے تو سرکار نے سیلف اسیسمنٹ اسکیم آج سے نہیں کئی دہائیوں سے نافذ العمل ہے کہ جس میں آپ جو ڈکلیئر کریں گے اپنی آمدنی، جو اس پہ ایسٹس دیں گے، اگر آپ اس کو بونا فائڈلی ڈکلیئر کریں گے، میں زور دوں گا بونا فائڈلی ڈکلیئر کریں گے تو ہم اس کو تسلیم کر لیں گے۔ 120 سیکشن 120 میں آپ کی وہ ڈیمڈ اسیسمنٹ ہوگی۔
اب ایک بات میں درمیان میں عرض کرنا بھول گیا کہ ہمارے لیے جو سرکاری ملازم ہے ان کے لیے ٹیکس ایگزمپشن اس وقت 6 لاکھ ہے. اگر 6 لاکھ سے اوپر آپ کی تنخواہ جتنی جائے گی وہ مختلف سلیب میں کے مطابق ڈیڈکشن ہوگی, اور بزنس مین کے لیے 4 لاکھ ہے. یعنی 4 لاکھ سے کم ہوگا تو پھر زیرو ٹیکس ہے, اوپر ہوگا تو وہ. اب 4 لاکھ سے اوپر تو اس ہاؤس میں جتنے میرے معزز دوست بھائی بیٹھے ہیں, میرا نہیں خیال کہ اللہ تعالیٰ کا آپ سب پہ کرم ہے, فضل ہے, نظر آ رہا ہے کہ 4 لاکھ سے کم آمدن ہو. تو جتنی آمدن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بونا فائڈلی ہے اور وہ کمنسریٹ کر رہی ہے آپ کے لائف سٹائل کے ساتھ, آپ کو وہ ڈکلیئر کرنی چاہیے. اچھا کیوں ڈکلیئر کرنی چاہیے وہ میں چند گزارشات کروں گا اس امید کے ساتھ کہ وہ آپ اس پہ غور بھی کریں گے اور آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے گا. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ مجھے شامل کریں, جیسے میں نے ذکر اپنے آپ اپنے کولیگ وہ جو اس وقت یونیفارم میں ماشاءاللہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اسمارٹ یونیفارم میں, سو ہماری تو سیلری کٹ رہی ہے ڈیڈکشن ایٹ سورس ود ہولڈنگ رجیم میں. اب ہم لوگ بشمول ہم سب پورے پاکستان میں جو اس وقت آپ کو پتا ہے پاکستان آئی ایم ایف کے پیکج میں ہے. اب آئی ایم ایف کے اگر پیکج میں ہے تو سر آئی ایم ایف کو ہر کوارٹرلی ریویو میٹنگ جو ہوتی ہے, جیسے اب ستمبر کوارٹر ہے, اینڈ میں جا کے ہم نے ان کو تمام فگر حکومت پاکستان وزارت خزانہ نے ان کو جا کے تمام فگر دینے ہوتے ہیں. اس وقت ایز آف ناؤ جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو اس وقت جو ٹوٹل ٹیکس پیئرز ہے پاکستان کے وہ ہم کہتے ہیں 2.7 ملین ہے, یعنی 27 لاکھ ہیں. باہر کی دنیا کا ماننا ہے کہ نہیں جی 22 لاکھ ہے 24 لاکھ ہیں, آپ کی بات پہ وزن نہیں ہے یہ. اب مان لیا جائے چلے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے کہ 27 لاکھ ہے. اب 27 لاکھ میں 15 لاکھ تو سرکاری ملازم بن رہے ہیں, یعنی جن کا ود ہولڈنگ ٹیکس ڈیڈکشن ایٹ سورس ہو رہا ہے. اب اگر ان کو نکال لیا جائے تو پیچھے آپ لوگ جتنے ہمارے معززین پورے ملک کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں وہ صرف 1 ملین یعنی 10 لاکھ بن گئے ہیں. اس لیے کام ہے کہ مجھے بتائیں جس ملک کی آبادی 22 کروڑ یا 24 کروڑ اور وہاں کے ٹیکس پیئر ہی 24 لاکھ ہو, تو کیا 24 لاکھ لوگ پورے 24 کروڑ عوام کا بوجھ سہاریں گے؟ کبھی بھی نہیں سہاریں گے. اب وہ سٹیج آ گئی ہے, میں آپ کو عرض کروں کہ یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے. اب اگر آپ ملک کے لیے اپنے جو آپ کے ٹیکس میٹرز ہیں آپ ان کو ڈکلیئر کر کے والنٹری کمپلائنس نہیں کریں گے تو ہم آپ کو گزارش کریں گے آپ کے بزنس کے معاملات سامنے رکھ کے تھوڑی سختی کے ساتھ کہ مہربانی کریں جناب مطلب قومی خزانے میں آپ اپنا حصہ ڈالیں. اچھا اس کی کیا شرط ہے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسے. آپ ماشاءاللہ اپنے ڈیلی لین دین میں اپنے کاروبار میں اپنے گھریلو معاملات میں آج کل پوری دنیا میں ای سسٹم ہے, ای بینکنگ چل رہا ہے. آپ ڈیبٹ کریڈٹ ویزا کارڈ اے ٹی ایم کارڈ اسکریچ کرتے ہیں, بچے آپ کے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, ان کی فیس آپ ادا کرتے ہیں, آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا وہ مشین چلتی ہے, وہ مشین آپ کو ایک نکال کے رسید دیتی ہے جی. اب آپ فورن ٹریول کرتے ہیں, باہر جاتے ہیں, اگر باہر نہیں جاتے تو ملک کے اندر جاتے ہیں جی. دین موویبل اموویبل پراپرٹی لیتے ہیں, لین دین کرتے ہیں, کیونکہ اب اللہ نہ کرے غاروں میں رہنے کا زمانہ تو نہیں ہے. لوگ ترقی یافتہ معاشرے میں لوگ کاروبار کرتے ہیں, لین دین کرتے ہیں, اکانومی حرکت کرتی ہے. پوری دنیا کی اکانومی کا تھم رول ہے وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ چلتی ہے. تو اس میں عرض یہ کہ جیسے ہی آپ نے کارڈ اسکریچ کیا, آپ نے جیسے ہی کوئی بزنس ایکٹیویٹی کی, آپ اسی وقت فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے سسٹم میں آ گئے. اب وہ زمانہ گیا کہ عثمان غنی صاحب کو میں کہوں گا کہ باہر جاؤ مارکیٹ میں سروے کرو گے میرے یہ بھائی کتنا ٹیکس دے رہے ہیں, ان کی دکان کو جم کے انسپیکٹر صاحب کو لوگ وہ شام کو آ کے بتائیں. اب تو ان کے کہنے سے پہلے تمام معاملات میرے پاس میرے سسٹم میں موجود ہوتے ہیں. کیسے موجود ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو اس وقت جتنے بھی قومی ادارے ہیں ان کے ساتھ انٹرلنکڈ ہیں. نادرا کے ساتھ ہم انٹرلنکڈ ہیں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ ہم انٹرلنکڈ ہیں, نیب, ایف آئی اے, آئی بی, ہر
طرف فلو آف انفارمیشن ہے. آپ نے ایکٹیویٹی کرنی ہے, جیسی مشین نے کلک کرنا ہے, آپ نے گھر بعد میں آنا ہے, ہمارے پاس آپ کا ڈیٹا جو ڈیٹا بینک ہے اس میں آپ کی انفارمیشن پہلے آ جانی ہے. سو اور اس میں شرط یہ ہے کہ ہمارا جو ایکشن ہے, جو ایک لافل ایکشن ہے, جو آفیسر نے انیشیٹ کرنا ہے, اب اگر وہ دیر کر رہا ہے, وہ آپ تک ابھی تک نہیں پہنچ پا رہا, تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. یعنی اب بے خبری کا زمانہ نہیں ہے. انفارمیشن کا ڈیٹا بینک آپ کی سوچ سے وسیع ہے. یعنی ماشاءاللہ میں اگر کر رہا ہوں, یہ کر رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں, کلک ہو رہی ہے, تو ساتھ ہی ڈیٹا بینک میں ڈیٹا آ رہا ہے. ہم سب کا, بشمول میرے آپ کے, ہم سب کا ڈیٹا بینک میں آ رہا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو خود ڈیٹا ڈیزیمنیٹ کر رہا ہے, وہ تمام رسپیکٹو جو بھی متعلقہ ٹیکس کے دفاتر ہیں ان کو ڈیٹا خود بھیج رہا ہے کہ اس مہینے اتنی تو رجسٹریوں ہوئی ہیں, یہ سیل پرچیز ہوئی ہے, آپ نے کس کس سے کیا کیا پوچھا ہے, اتنی بے نامی ٹرانزیکشن ہوئی ہے, اتنا اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں پیسہ ہے, اس اکاؤنٹ میں یہ کریڈٹ ہوا ہے, یہ ڈیبٹ ہوا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں اس پہ, یہ موویبل یہ اموویبل ایسٹس کی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں, اس میں آپ نے کس حد تک کیا پوچھا. ڈیٹا سارا موجود ہے, نمبر 1. نمبر 2, ڈیٹ ٹارگٹس بھی ہیں, وہی جو میں نے سٹارٹ میں فیٹ اپ کا ذکر کیا کہ اب اگر 24 لاکھ لوگ 24 کروڑ کا بوجھ اٹھائیں, تو سر پاکستان سے تو اب بنگلہ دیش اور سری لنکا بھی آگے نکل گیا. یعنی بنگلہ دیش تو 1971 میں پاکستان سے مارز وجود میں آیا تھا. خود پڑھے, اب تو ماشاءاللہ میرے سامنے یہ اسٹوڈنٹس بڑے ہونہار طالب علم بیٹھے ہیں, اور آج کل تو گوگل نے, اسمارٹ فون نے زندگی آسان کر دی ہے. گوگل سرچ کریں جو میں بات کر رہا ہوں, آپ کو مطلب ماشاءاللہ اسی وقت وہ آن اے سنگل کلک وہ بتا دے گا کہ ان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کیا ہے, ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کیا ہے. پاکستان خیر سے ان چند ممالک میں شامل ہے جن کا جی ڈی پی ریشو شرمناک حد تک کم ہے, یعنی سنگل ڈیجٹ میں ہے. اس وقت آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہم کلیم کرتے ہیں 11-12% ہے, جو کہ وہ بھی بہت 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 لویسٹ آف دا لو ہے, لیکن ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا 7-9% ہے, اس سے اوپر آپ کا نہیں ہے. یعنی وہی بات کہ 24 کروڑ میں سے 24 لاکھ حضرات جو ہیں وہ ٹیکس دے رہے ہیں, اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ 15 لاکھ 1.5 ملین تو آپ کا ڈیڈکشن ایٹ سورس, آپ کے جو ملازم ہیں ان کا ٹیکس آ رہا ہے. ادر دین دیٹ آپ کے جو ٹیکس پے جنرل ٹیکس پیئرز ہیں وہ 1 ملین سے زیادہ نہیں ہے. سو یہ ایک باعث تشویش ہے میرے, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے. اور دین اب میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ اب تو ڈیٹا نیٹ ورکنگ کا دور ہے, مطلب سسٹم کی انٹیگریشن ہو گئی ہے. آپ پوری دنیا میں جائیں, جو میرے دوست بھائی حضرات بیرونی ممالک کا سفر کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ پوری دنیا میں سر اس وقت کیش ٹرانزیکشنز کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. پوری دنیا ناپسند کرتی ہے کیش کی اکانومی کو کہ آپ ٹرانزیکشن میں کیش استعمال کریں. وہ کہتے ہیں ای بینکنگ ہو, کارڈ یوز کریں. کیوں یوز کریں کہ سسٹم میں آنا مجبوری ہے آپ کی, سسٹم میں سب کو لایا جائے. چلیں اس کی مثال لیتے ہیں, آپ یورپ میں جائیں, آپ کینیڈا میں جائیں. میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ یورپ ایک علیحدہ خطہ ہے, امریکہ ایک علیحدہ خطہ ہے, کینیڈا ایک علیحدہ خطہ ہے. ہر جگہ جائیں وہاں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 35-45% ہے. آپ کا اراؤنڈ 50% تو ٹیکس کٹ جاتا ہے. دین جو باقی 50% ہے اس میں 25% وہ جتنے وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں انہوں نے مورگیجز کی ہوتی ہیں, انہوں نے ہر چیز وہ اپنی جتنی بھی سہولیات ہے وہ کریڈٹ پہ لے رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس تو پیچھے بچتا 25% ہے. پاکستان تو ٹیکس ہیون ہے, پاکستان میں تو ٹیکس ہے ہی نہیں. کیوں ٹیکس نہیں ہے کہ پاکستان میں اس لیے کہ ٹیکس کے جو قوانین ہے وہ نہایت نرم ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ نان کمپلائنس جو ہے وہ نان کمپلائنس اس خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب حکومت کے لیے ریاست کو سنبھالنا, اس کا بوجھ سہارنا ناممکن ہو گیا. اب میں اس کی ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. اس وقت پورے ملک کو ایک ناگہانی اور خدائی آفت کا سامنا ہے, سیلاب کی شکل میں.
سب کو پتا ہے اخباروں میں ماشاءاللہ میرے تمام دوست بھائی پڑھتے ہوں گے. اب آپ مجھے بتائیں کہ 3.5 کروڑ سے لے کے 5 کروڑ تک کی آبادی جو کہ نہایت محتاط اندازے کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ اندازہ ہوا ہے جو غیر ملکی مبصرین ہیں وہ انہوں نے لگایا ہے, وہ ان کے رائے پہ دنیا زیادہ ان کو کریڈیبل سمجھتی ہے بنسبت ہمارے اندازوں کو. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت 3.5 کروڑ سے 5 کروڑ کے جو آبادی ہے وہ سیلاب سے شدید متاثر ہے, اس حد تک کہ جو اللہ معاف کرے دینے والا ہاتھ تھا وہ لینے والا ہاتھ بن گیا. اب مجھے بتائیں ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ اللہ نہ کرے کیا ہم کو نعوذ باللہ خدا کوئی مطلب اسپیشل مخلوق ہے؟ صرف یہ کہ وی آر بلیسڈ پیپل, اللہ کا ہم پہ کرم ہے, ہم بچ گئے, وہ خدائی عذاب کے زیر عذاب آ گئے. نمبر 1. نمبر 2 مجھے بتائیں کہ اب ریاست تو ماں ہوتی ہے سر, آپ ریاست ہیں, میں ریاست ہوں, میں یہاں آپ کے پاس اگر بات کر رہا ہوں تو ریاست کا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ریاست کیا ہے؟ ریاست کسی خلائی مخلوق کا نام نہیں ہے, آپ ہی ریاست ہیں. یعنی اگر جس درخت پہ بیٹھے ہیں اسی کو کاٹنا شروع کر دیں, اسی کی شاخوں کو, تو درخت تو گر جائے گا, اور اب درخت گرنے والا ہو گیا. اب یہ ڈیفائننگ مومنٹس ہیں. اچھا, اب آپ آئی ایم ایف کے پاس گئے, آئی ایم ایف پہ آ جاتے ہیں. آئی ایم ایف کو آپ نے جتنی بھی پلیجز دی ہیں, جو بھی انہوں نے کنڈیشنز لگائی ہیں, اس پہ ہم سب بحث کرتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں, لیکن باوجود تمام قربانیوں کے آئی ایم ایف نے آپ کو دیا کیا ہے؟ آئی ایم ایف نے صرف آپ کو 1 ارب 17 کروڑ ڈالر دی ہیں, جو کہ جسٹ پینٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کی جو کوارٹرلی پلیجز ہیں, جو دنیا کو آپ نے دینی ہوتی ہے, جو ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں سر, وہ کم از کم 2.5 سے 4 ارب ڈالر کے لگ بھگ آپ کا بنتا ہے, جو آپ نے ہر 3 ماہ بعد دینا ہوتا ہے, جو ہم 47 سے اب تک قرضے لے چکے ہیں. اور پھر آپ اخباروں میں سنتے ہیں کہ جی پاکستان اللہ معاذہ کے ڈیفالٹ, سری لنکا, یہ بھی آپ نے سنا ہوگا. اب وہ دیکھیں, پاکستان اللہ نہ کرے پاکستان سری لنکا جیسا ملک نہیں. پاکستان دنیا کی 7واں یا 8واں آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک, 5واں یا 6واں نیوکلیئر سٹیٹ ہے, لیکن کسی بھی ملک کو معاشی لحاظ سے کریڈیبل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جو فورن ریزروائرز جو ہیں, وہ کہتے ہیں جو فورن ریزروائرز ہیں اس کے پاس کم از کم 10 ارب ڈالر تو ضرور ہونے چاہیے. دنیا تب مانے گی کہ اب یہ ملک اس قابل ہے کہ یہ اپنے معاملات کو ایسن طریقے سے چلا سکتا ہے. سر آج سے 2 مہینہ پہلے پڑھیے گا, گوگل سرچ کیجئے گا, پاکستان کے پاس فورن ریزروز, یہ میں فورن ریزرو, جینون فورن ریزرو, دنیا وہ مانتی ہے کہ جو پیسہ آپ کے کمرشل بینکوں کے پاس پڑا ہوا ہے اس کو نکالو, اس کو نکال کو جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی فگر ہے اس پہ ریلائی کرو. ہمارے پاس اگر آپ آئیں تو ہمیں وہ بتائیں, ہم کمرشل پیسہ بھی شامل کرتے ہیں, لیکن وہ ہمارے اسٹیٹس پہ ریلائی نہیں کرتے. وہ ہمارے پاس 750 سے 900 ارب رہ گیا تھا, ہم سنگل ڈیجٹ میں آ گئے تھے. اب بتائیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کا فائدہ نہیں ہے, لیکن کیا فائدہ ہے وہ میں آپ کے حضور عرض کرتا ہوں. چلے 1 ارب 17 کروڑ ڈالر ملا, آپ کے فورن ریزروائر وقتی طور پہ ڈبل ڈیجٹ میں آئے. 10 ارب ڈالر کا جو مطلب ہدف ہے ہنسا ایک دفعہ ایکسیڈ کیا. ساتھ کیا ہوگا کہ اب آئی ایم ایف کا ٹھپا لگ گیا ہے, یعنی کہ یہ ملک اس قابل ہے کہ قرضے واپس کر سکے گا, تو آپ کو جو ورلڈ بینک ہے وہ بھی قرضہ دے دے گا. آپ کو سعودیہ نے 2 سے 3 ارب ڈالر جو تھے انہوں نے ڈیفر کیے ہیں کہ ہم 3 ماہ, آپ نے 31 اگست تک سعودیہ نے مملکت پاکستان سے 3 ارب ڈالر ہم ان کو واپس کرنے کے پابند تھے کہ ہم نے ان کا قرضہ لیا ہوتا. تو ظاہر ہے جس سے قرض لیا جائے وہ قرض مانگتا ہے پھر اپنا, اور اس کو قرض دینا ہوتا ہے. تو انہوں نے ڈیفر کیا کہ ہم 3 ماہ آپ سے قرضہ نہیں لیتے, یعنی آپ اپنے اکاؤنٹ میں وہ ڈالر شو کر سکتے ہیں. اب آپ کو ایشین ڈیولپمنٹ, اسی طرح چائنا نے قرضہ ڈیفر کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک میں آپ ہم سب کو اس صورتحال کا ادراک نہیں ہوگا کہ جو مانگے تانگے والا ملک ہو یا مانگے تانگے والا گھر ہو وہ کب تک اپنا گزارا کر سکتا ہے.
وہ کہتے ہیں نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس قوم کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. حقیقت تو سر یہی ہے. اچھا اب پھر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ڈالر کنٹرول میں نہیں آ رہا. آپ کی بات بالکل بجائے ہے. یہ بڑی ایک مطلب قابل غور مطلب صورتحال ہے. لیکن کیا ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ ڈالر ہے کیا, یعنی اور ڈالر کنٹرول میں نہیں آ رہا تو پھر ڈالر کو کیا فرق لگے گا؟ ڈالر تو امریکہ میں ہمیں کیا اثر پڑ رہا ہے؟ ہمارا ڈالر سے کیا لینا دینا؟ ہم تو روپے میں ایکسچینج کرتے ہیں. سر ڈالر اس لیے ڈالر ہے کہ ڈالر امریکہ کی کرنسی دنیا کی اسٹرانگسٹ ترین کرنسی ہے. اچھا کیوں اسٹرانگسٹ ترین کرنسی ہے؟ کیونکہ آپ نے تیل تو باہر سے لینا ہوتا ہے, کوکنگ آئل باہر سے لینا ہوتا ہے, اور ایڈیبل آئٹمز باہر سے منگوانا ہوتا ہے. اس وقت آپ کا جو امپورٹ بل ہے وہ کہیں 40 ارب ڈالر پہ پہنچ گیا ہے, اور جو آپ کی ایکسپورٹس ہے وہ خطرناک حد تک 14-15 ارب پہ آ چکی ہیں, 14-15 ارب روپے پہ, اور جو آپ کی امپورٹس ہیں وہ اس وقت 40 ارب روپے پہ ہیں. سو جو کہ الٹ ہونا چاہیے تھا, ایکسپورٹ زیادہ ہونی چاہیے تھی, امپورٹس کم ہونی چاہیے تھی, یا کم از کم 50% کا بیلنس ہوتا, یعنی جس کو وہ سادہ الفاظ میں کہتے ہیں کہ چادر دے کے پاؤں پھیلائیں. اب بات ہو رہی تھی ڈالر کی. اب اگر امریکہ میں بھی جائیں, جو میرے دوست ہیں بھائی جن کو کچھ اگر نالج ہو, یا ان کے عزیز دوست رشتہ دار وہاں پہ ہوں, یا انہوں نے پڑھا ہو, دیکھیں امریکہ نے اپنی تاریخ میں پہلی دفعہ دوسری بار انٹرسٹ ریٹ کو ریوائز کیا ہے. اچھا ریوائز کیوں کیا؟ کیونکہ امریکہ میں پہلی دفعہ انفلیشن افراط زر ڈبل ڈجٹ سے کراس کر گئی ہے, یعنی مہنگائی وہاں بھی پھر سوچے کتنی مہنگائی ہے. اب دو ادارے بڑے اہم ہیں. نمبر 1 دیکھیں, ایک تو افواج پاکستان ہے, وہ ماشاءاللہ ہماری یا ریاست پاکستان کی سرحدوں کی محافظ ہے. وہ جاگتے ہیں تو ہم سوتے ہیں. نمبر 2 سب سے بڑی قربانی جان کی قربانی ہوتی ہے, شہادت نوش کرتے ہیں, اور کس کے لیے؟ ریاست کے لیے. دوسری آپ کی جو شہر ہے وہ آپ کی اکانومی ہے. گھر ہمیشہ معیشت سے چلتا ہے, اکانومی کو درست کرنے سے چلتا ہے. اگر اکانومی کی سمت درست نہیں ہوگی تو کبھی بھی وہ ملک دنیا میں ترقی کر ہی نہیں سکتا. آپ بتائیں کہ جس ملک میں آپ کی جو کرنسی ہے اس کی جو جس تناسب سے ڈیویلیویشن ہو رہی ہے, نمبر 1 جس تناسب سے ڈالر بڑھ رہا ہے, ڈالر کے بڑھنے میں اس وقت میرا صرف اور صرف آپ سے پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ڈالر بڑھتا ہے تو ڈالر کی وجہ سے صرف ایک پاکستانی روپیہ نہیں گرتا, دنیا کی ساری کرنسی گرتی ہیں, سب پہ اثر پڑا ڈالر کا. لیکن ہم چونکہ اتنے زیادہ ولنریبل ہیں, اتنے زیادہ کمزور ہیں کہ اگر ہوا کا ہلکا سا جھونکا بھی قریب سے گزر جائے تو ہم اس سے بھی لرز جاتے ہیں. ہماری کنڈیشن یہ ہے, ادروائز متاثر سارے ہوئے ہیں اس وقت. جو اگر آپ سرچ کریں گے, دیکھیں گے, پڑھیں گے تو اس وقت شاید جو انڈین روپی ہے وہ بھی غالباً اپنا وہ بھی مطلب 1.5 یا 2 ڈالر کے برابر ہے. پہلے وہ کم تھا. بنگالی بھی ہیں اس وقت, جو بنگلہ دیش میں بھی ان کے بھی فورن ریزروائرز ہیں, وہ بھی خطرناک حد تک تیزی سے نیچے آ رہے ہیں. انہوں نے بھی IMF کے لیے نیگوسیشن یا پروگرام لینے کے لیے کام شروع کیا. لیکن جتنے ممالک ہیں وہاں پہ ٹیکس ٹو GDP ریشو آپ سے 4 گنا زیادہ ہے. اگر ہم خود اپنے گھر کے معاملات درست نہیں کریں گے تو بتائیں باہر والے کیوں آگے ہمارے معاملات درست کریں؟ انہیں کیا پڑی ہے کہ مطلب اس ملک کو ٹھیک کرے, اور جو پھر بتائے قرضہ دیتا ہے وہ تو اپنی شرائط پہ قرضہ دیتا ہے. اور ڈیفائننگ موومنٹ کس لیے ہے؟ اب ریاست کیا کرے؟ ریاست کے پاس جو وسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اب ریاست کو اس وقت سب سے بڑے بحران, سب سے بڑی خدائی آفت کا سیلاب کی صورت میں سامنے ہے. ریاست کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ان کو چھت مہیا کرے, ان کے لیے خوراک کا بندوبست کرے, خوراک اور رسد کا بندوبست کرے, اور ان کو ایک مضبوط نہ صحیح تو ایٹ لیسٹ ایک توانا زندگی کی ضمانت دے. وہ میں نے, آپ نے, ہم سب نے کرنی ہے سر, اپنی برابر ٹیکس ادائیگی کی شکل میں.
نمبر 1. نمبر 2 وہی بات کہ جو نظام کی کمزوریاں تھیں، میں آپ کو یہ بات نہایت ادب کے ساتھ عرض کروں کہ وہ کافی حد تک ہم نے اس پہ قابو پا لیا ہے، کافی حد تک قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ ضرور ہوگا کہ ہم سوال تو ضرور کریں گے. جب سوال کریں گے تو یقیناً دیکھیں ہمارا جو سوال ہوتا ہے معیشت کے بارے میں، وہ 2 × 2 4 ہوتا ہے. جو ایکٹیویٹی ہو چکی ہوتی ہے، جو کلوزڈ اینڈ شٹ ٹرانزیکشن ہوتی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا، کیونکہ 2 × 2 نہ تو 5 ہوگا نہ 3 ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب اس پہ وہ سوال کرنے میں ہمارے جتنے بھی متعلقہ افسران ہیں وہ کب تک کس پیس سے اس کو پروسیس کر کے آپ تک نوٹس کی شکل میں، قانونی نوٹس کی شکل میں پہنچتے ہیں. لیکن ہماری یہ نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ سب ظاہر ہے اپنے قانونی اور مالیاتی امور کے آپ سب نگہبان بھی ہیں، ان کو چلا بھی رہے ہیں. آپ مہربانی کریں جس کے ذمہ جو واجب الادا ٹیکس ہے، آپ اس کے مطابق اپنا گوشوارہ بھریں. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہمارے درمیان اعتماد کا فقدان ہے تو آپ کو یقین مانے آپ کو اعتماد کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم بھی آپ میں سے ہیں اور ہمیں بھی آپ کی بہتری اور بھلائی اتنی عزیز ہے جتنی آپ کو عزیز ہے اپنے وطن اور اپنی ریاست کی بھلائی. کیونکہ ریاست ہے تو میں اور آپ ہیں. خاکم بتہان اللہ نہ کرے اگر ریاست، جبکہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے ریاست کا اس وقت خطرے میں. ریاست کے پاس پراپر ریسورسز نہیں ہیں. ریاست کی جو مین اسٹرینتھ ہے، جو اس کا مین ریسورس بیسڈ ہے، وہ تو آپ لوگ ہیں. آپ سے مراد تمام پاکستانی ہیں. سو اب ہم سب کو بحیثیت قوم، بحیثیت مجموعی خود اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا اگر اللہ کا مجھ پہ فضل ہے، اللہ نے مجھ پہ میرے کنبے پہ کرم کیا ہوا ہے، مجھے عزت دی ہوئی ہے، باعزت روزگار دیا ہوا ہے اور میں اتنا کما رہا ہوں کہ اس میں سے میں اتنا ریاست کو دوں. لیکن 2 چیزیں ہوتی ہیں. اب ریاست کیا ہے، آپ کیوں دیتے ہیں؟ ایک سوال یہ بھی آتا ہے جی میں اگر ٹیکس دوں تو میرا ٹیکس جاتا کدھر ہے؟ اب دیکھیں میں اگر آپ کے پاس آیا ہوں، باہر نکلوں گا تو مجھے آپ کو ہم سب کو سڑک چاہیے. سڑک تو آپ کے سامنے موجود، سڑک ہے، ٹوٹی پھوٹی سڑک ہوگی. خدا نہ خواستہ آپ کو 19-20 ہو جائے تو یقیناً فوراً بھاگیں گے. میں جا کے جو محکمہ اس کے لیے بنا ہوا ہے جسے ہم پولیس کہتے ہیں، رپورٹ درج کراؤں تو میری داد رسی کریں. اور کوئی انتظامی امور میں مسئلہ ہوگا تو آپ ان کے پاس جائیں گے. یعنی یہ ریاست کے ستون ہے، ریاست کے ادارے. ادروائز پھر جنگل کا قانون ہو گیا. اب جنگل کے قانون میں تو رائٹ از رائٹ ہوتا ہے، یعنی کہ جو طاقتور ہے وہی فیصلہ کرے گا. ایسا نہیں ہوتا. مہذب معاشروں میں ہمیشہ قاعدے قانون، ضابطے، انصاف، میرٹ کے مطابق چیزیں چلتی ہیں. اور یقیناً یہ الحمدللہ یہ 22-24 کروڑ عوام کا ملک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اٹ ہیز ٹو اسٹے. اس نے چلنا ہے، اس نے قائم رہنا ہے اور اس نے مہذب دنیا میں اپنا نام اور اپنا مقام بنانا ہے. ہمیں تھوڑا سا اپنا لیول ریز کرنا ہوگا. مجھے، آپ کو، ہم سب کو. اگر اپنے لیے نہ صحیح تو یقین مانیں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے جو بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے کہ ان کو ہم کیا پاکستان دے کے جا رہے ہیں. ڈیٹ کے بارے میں دیکھیں، جو تاریخ ہے، تاریخ میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے پچھلے 2-3 سال سے توسیع نہیں کی. تاریخ میں توسیع نہیں ہوگی. نمبر 1 تاریخ حتمی ہے. نمبر 2 نمبر 3 میں ان کو اپنے جو میرے آفیسر ہیں میں یہ ان کو ضرور گزارش کروں گا کہ جو بھی معززین ہیں آپ ان پہ مشتمل کمیٹی بنا لیں. آپ جو بھی لائک اس میں جو بھی تاجروں کے نمائندہ حضرات ہیں ان کو شامل کریں. انجمن تاجران کے جو رسپیکٹو صدور ہیں شامل کریں. آپ جس کا جائز ٹیکس جتنا بنتا ہے، اگر وہ چھوٹے پیمانے پہ کاروبار کر رہا ہے اور وہ باقی اس کو ٹیکس کی ادائیگی میں مشکلات آ رہی ہیں، مثال کے طور پہ اگر اس کا 10,000 بن رہا ہے تو وہ نہیں ادا، اس کو سکت ہے وہ نہیں ادا کر رہا، اس کو ریبیٹ ملنا چاہیے.
اس کو آپ ہاف کریں یا اس کو آپ کٹ کریں یا اس کو آپ مزید ریزنیبل کریں، یہ مجھے پرپوز کریں، میں اس وہ الٹیمیٹلی وہ اختیار کمشنر کے پاس ہوتا ہے، میں ان کی جو بھی تجاویز ہوں گی میں ان کو منظور کروں گا۔ یعنی ایک کافی بڑا حصہ ہمارے ان تاجروں کا، ان بھائیوں کا جو یہ پرچون کا کام کرتے ہیں، جو مطلب جنرل اسٹور یا دھوپ پرچون کا کام، یا اس قابل نہیں ہے کہ وہ متاثرین میں ہیں اور اس کو اتھینٹیکیٹ کر رہے ہیں، جو انجمن تاجران کے ہمارے ریسپیکٹیبل معززین ہیں اور آفیسر اس کی فردر اس کو انڈورس کر کے کمشنر کو بھجوا رہا ہے، تو میں ان کی جو گزارشات اس طرح کی ہوں گی، یہ اگر مجھے ہر مہینے بھجوائیں گے تو میں آپ سے کمٹ کرتا ہوں کہ میں ان کی سفارشات کو مانوں گا، نمبر 1۔ نمبر 2، میں آپ کو یہ اس بات کی بھی گارنٹی دیتا ہوں کہ دیکھیں جو گوشوارے ہیں وہ تو آپ کے سیلف اسیسمنٹ اسکیم میں ایز ڈیمڈ انکم جو آپ نے ڈکلیئر کی، جو اس پہ ڈیو اینڈ فیئر اماؤنٹ آف ٹیکس ہے وہ آپ نے کمٹ کیا، آپ نے ادا کیا، تو وہ آپ کی جو مطلب گوشوارے کی حد تک ٹرانزیکشن ہے وہ فائنلٹی اٹین کر گئی۔ پھر اس کو کمشنر نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے 177 میں آڈٹ کے لیے۔ آڈٹ تب ہوتا ہے کہ بھائی اگر اس میں کہیں وہ دیکھ رہا ہے کہ جو ریزلٹس ہیں وہ مس میچ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ ہم پوری بھرپور کوشش کریں گے کہ میرٹ اینڈ اونلی میرٹ کے مطابق جو آڈٹ ہے اس کو میرٹ کے مطابق سلیکشن کی جائے، کسی کے ساتھ زیادتی کا عنصر نہ ہو۔ جتنی بھی آپ کی مطلب ڈسٹرکٹ بکھر اس کی تحصیلیں ہیں، ہم تمام میں خصوصی طور پہ سلیکشن آف آڈٹ کو میرٹ کے مطابق کریں۔ ہاں، اس کے باوجود اگر آپ کی مزید کوئی آراء ہے، آپ آنا چاہیں تو ضرور تشریف لائیں، آپ کے لیے دفتر کے دروازے بھی کھلے ہیں، دل کے دروازے بھی کھلے ہیں، اور اگر آپ فون پہ بات کرنا چاہیں دوری یا سفر کی مجبوری کی وجہ سے تو ضرور فون پہ بات کریں، کیونکہ جو ملاقات یا بات ہوتی ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ 75% آف ریزولوشن آف پرابلم ہوتا ہے، مسئلے کا حل اسی میں ہوتا ہے، اسی میں بنا ہوتا ہے۔ سو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے جہاں تک ہم آپ کے لیے دیکھیں سہولت کریٹ کرنے کے لیے ہیں، ہم پرابلم سالور ہے، پرابلم کریٹر نہیں ہے۔ پرابلم تو آپ نے خود کریٹ کرنی ہے ڈیفائنس میں جا کے نہایت ادب کے ساتھ۔ اگر آپ حکومت پاکستان ریاست کے لیے آپ سنجیدہ ہیں، اس وقت ملک کے جو معروضی طور پہ آپ اگر مطلب بڑے اسپیکٹرم پہ بڑی پکچر پہ دیکھیں پاکستان کے حالات کیا چل رہے ہیں، تو ریاست پاکستان آپ خود اس سے بہتر سمجھ جائیں گے کہ ہمیں اس وقت خود آگے بڑھ کے ریاست کا ہاتھ بٹانا ہے۔ اگر آپ ریاست کا ہاتھ بٹائیں گے، 30 ستمبر کو ہمیں اچھے ریزلٹس ملتے ہیں، تو یقین مانیں ہم آپ کے ساتھ بھرپور حد تک جتنی فیسیلیٹیشن ہے وہ ہمارا فرض ہے، وہ ڈیوٹی ہے ہماری، میرا افسر اسی لیے بیٹھا ہے، اس کی پوری ٹیم، ہم آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی سہولیات جو ہیں وہ ان کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے۔ آپ کسی میں جو ایڈوانس ٹیکس ہے، جو کرنٹ کی کلیکشن ہوتی ہے یا جو ایریئرز ہیں، مہربانی کریں کہ جس کے ذمہ جو سرکار کے واجبات ہیں، آپ ایک مناسب حد تک اس کی ادائیگی کو ریاست پاکستان کے لیے اس کی ادائیگی کو یقینی بنائیں، یہ میری آپ سب سے گزارش ہے۔ ونس اگین میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا، ہماری بات سننے کے لیے ہے، اور یہ بات ریاست کی ہے، کوئی میری آپ کی نہیں ہے، پاکستان کی ہے۔ یا مجھے موقع مل گیا، قدرتی میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، چلیے اسی بہانے میں آپ سب سے شیئر کروں گا۔ مہربانی کریں بشمول میرے آپ سب کے، آپ نے ذکر کیا پاسورڈ اور یوزر آئی ڈی کا، دیکھیں وہ بہت اہم اور ضروری اور نہایت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے۔ پہلے تو میں نہایت ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ مس پلیس ہونا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں آپ سے مس پلیس ہو؟ وہ ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں کہ میرے سے میری جو چیک بک ہے اس کا جو چیک ہے، سر لیٹ می کمپلیٹ مائی آرگیومنٹ، لیٹ می کمپلیٹ، میں عرض کر لوں، اگر میں کہوں کہ جی مجھ سے میری چیک بک گم ہوگی تو بابا اگر چیک بک سے زیادہ اہم ڈاکومنٹ اور میرے پاس کوئی ہے تو کیا میں اس کو یہ اہمیت دے رہا ہوں کہ میں نے اتنا کیجولی اس کو ہینڈل کیا ہے، وہ مس پلیس ہو گئی ہے؟
اگر وہ مس پلیس ہو جائے، یعنی ایسے ہی ہے کہ آپ نے اپنے بزنس ٹیکس کے معاملات ایک نامعلوم آدمی کے حوالے کر دیے کہ وہ اس کو لگا کے مطلب ایک زیرو کو 4 زیرو میں بدل دے اور 4 زیرو کو 1 زیرو میں بدل دے، اور آپ کے اللہ نہ کرے آپ کے کھاتے ایک خواہ مخواہ بلا وجہ کی مصیبت ڈال دے۔ سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا یہ میرے لیے بھی ہے، ان کے لیے، آپ سب کے لیے، کہ مہربانی کریں اپنے پاس ورڈ اب ہمیں چند معاملات میں سر تھوڑا سا اپنا جو وجیلنس لیول ہے وہ بڑھانا پڑے گا۔ کیوں بڑھانا پڑے گا؟ دیکھیں اگلے سال شاید اگر زندگی سے سلامتی ہے تو میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو اب یہ بھی تجویز قابل غور ہے کہ آپ کا جو CNIC ہے، جو کمپیوٹرائزڈ نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے، وہی آپ کا پن کوڈ کی شکل میں آپ کا NTN بن جائے، اسی میں ہو۔ مجھے بتائیں آپ نے جو بھی معلومات لینی ہوتی ہے، جو بھی کام کرنا ہوتا ہے، جہاں بھی جانا ہوتا ہے، شناختی کارڈ کے بغیر کیا آج تک بحیثیت پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے کام ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ شناختی کارڈ تو ہر جگہ آپ سے پوچھا جاتا ہے، آپ سے، مجھ سے، ہم سب سے، جہاں شناختی کارڈ پوچھا جائے گا آپ سسٹم میں آگے ہیں۔ سو مہربانی کریں، اول تو اس کا جو ہے وہ آپ سے گم نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ آ جاتے ہیں، چلے ورسٹ کم ورسٹ، اللہ معاف کرے گم ہو گیا۔ اب جو دوسرا آپ کی جو مطلب آرگومنٹ کا سیناریو ہے، سر اس کو ہر جگہ یہ سہولت نہیں دی جاتی۔ کیوں نہیں دی جاتی؟ کہ خدا نہ خواستہ یہاں وہ کسی امیچور ہاتھ میں آ جائے گی تو وہ اس کو خواہ مخواہ مس یوز کرے گا۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں، ہمارے پاس بھی نہیں ہے اس کی ایکسیس، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے پاس سینٹرلائزڈ ہے۔ ہمیں بھی آپ کو دوبارہ دینے کے لیے وہ PCO مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے یہ سر یہ تو سب سے ضروری چیز ہے آپ کا مطلب پن کوڈ اور پاسورڈ۔ سو مہربانی کریں یوزر آئی ڈی، پن کوڈ کو وہ تو مطلب آپ کو اس کی مطلب نگرانی کرنی چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے پر تشریف لاتے ہیں، ہمیں آگے آپ کے لیے وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے وہ اس کی پرمیشن لینی پڑتی ہے۔ سر یہ واحد چیز ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کا خدا نہ خواستہ ATM کارڈ گم ہو گیا ہے، یا آپ کا، میرا مطلب ہے کہ آپ کا ڈیبٹ کریڈٹ ویزا کارڈ گم ہو گیا ہے، اور آپ کو احتمال ہے کہ کہیں اس کا جو مطلب پن کوڈ یا نمبر ٹائپ ہے وہ کسی کے ہاتھ میں نہ لگ جائے۔ اور آج کل تو ہیکرز ہیں، آپ کے اپنے پاس بھی ہے، تو وہ کہیں سے کلو لیتے ہیں، وہ سسٹم میں گھس کے اس کو مسپلیس کرتے ہیں۔ سو تھوڑے بہت آپ چیکس اینڈ بیلنسز ہمیں بھی اپنے سسٹم میں لگانے ہوں گے۔ اس کا سب سے موضوع اور آسان حل یہ ہے کہ کیجول ایٹیچیوڈ کو چھوڑ کے تھوڑا سا چیزوں کے بارے میں ان کی جو اسٹرکٹ مانیٹرنگ ہے پرسنل میٹرز کی، اسے اب ہمیں کرنا ہوگا۔ یقین کریں اس سے بہت سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔